جب بھی انسانیت کے بڑے قتل عام کی بات کی جائے گی تو دوستو آپ کی ذہن میں ہٹلر کا نام ضرور آئے گا، لیکن تاریخ میں مسلمانوں کا اسپین قتل عام سب سے بڑا قتل عام تھا۔ لیکن آج ہم اڈولف ہٹلر کے بارے میں بات کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی کے اس ڈکٹیٹر نے دوسری جنگ عظیم کو شروع کیا جس میں قریب 7 سے 8 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اس ویڈیو میں آپ ہٹلر کے بارے میں 30 ایسی باتیں جانو گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ نمبر 1، ہٹلر کو یہودیوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہودی ناپاک ہیں۔ وہ کہتا تھا جو بھی غلط ہوتا ہے ان یہودیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی کے چلتے اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ کہتا تھا جس بھی سازش کا پتہ چلانا شروع کرتا ہوں اس کے پیچھے ایک مکار گندا یہودی بیٹھا ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہودیوں سے اتنی نفرت کرنے والا اڈولف ہٹلر کی پہلی محبت ایک یہودی لڑکی ہی تھی۔ اتنے یہودیوں کے قتل عام کرنے والا ہٹلر میں اتنی ہمت نہیں تھی اور وہ اتنا شرمیلا تھا کہ اس نے اس بات کا کبھی اظہار تک نہیں کیا۔ وہ انسان جس سے ساری دنیا کانپتی تھی، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک لڑکی سے بات کر سکے۔ نمبر 3، ہولوکاسٹ جو یہودیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی، اس ہولوکاسٹ کے دوران ہٹلر نے ٹارچر کیمپ چلائے تھے۔ یہاں جانے سے پہلے ہی قیدی خودکشی کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کیمپ میں سے کچھ میں یہودیوں کو جلایا جاتا تھا اور ہنرمند یہودیوں سے کام کروایا جاتا تھا۔ ایسے کئی کیمپ ہٹلر نے ہولوکاسٹ کے دوران چلائے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہٹلر نے کبھی بھی ان کیمپس کا دورہ نہیں کیا۔ اور اصل فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو کل ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا وہی آج یہودی مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کر رہے ہیں۔ نمبر 4، ہٹلر کے ان منصوبوں کی وجہ سے البرٹ آئنسٹائن نے جرمنی چھوڑ دیا اور انہوں نے امریکہ میں رہائش اختیار کر لی۔ نمبر 5، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس انسان کی وجہ سے جنگ عظیم دوم شروع ہوئی، جس نے پولینڈ میں لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا، اسے ہٹلر کو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے 1939 میں نوبل انعام سے نوازنے کے لیے نامینیٹ کیا گیا۔ نمبر 6، 1938 میں امریکہ کے ٹائم میگزین نے ہٹلر کو مین آف دی ایئر کا خطاب دیا تھا۔ شاید آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ جس ہٹلر نے پورے یورپ کو تباہ و برباد کر دیا، وہ ہٹلر پوری طرح سے سبزی خور تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی گوشت نہیں کھایا، یہاں تک کہ اس نے جانوروں کے قتل عام کے خلاف سخت قانون سازی بھی کی۔ نمبر 8، اڈولف ہٹلر پوری طرح سے ایک مذہبی انسان تھا۔ وہ خدا پر سخت یقین کرتا تھا۔ نمبر 9، ماڈرن دنیا میں ہٹلر وہ پہلا انسان تھا جس نے اسموکنگ کے خلاف سخت مہم چلائی تھی۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ اسموکنگ صحت کے لیے سخت نقصان دائق ہے۔ نمبر 10، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جہاں اپنی تقریر دوسروں سے لکھواتے ہیں، اچھے اسپیچر رائٹر کا سہارا لیتے ہیں، وہیں اڈولف ہٹلر نے کبھی بھی اپنی اسپیچ کسی دوسرے سے نہیں لکھوائی۔ وہ اپنی سبھی اسپیچز خود لکھتا تھا۔ نمبر 11، ہٹلر ایک شاندار تقریر کرنے والا انسان تھا۔ وہ لوگوں کو خوب جوش دلاتا اور اسی طرح لوگ اس کے دیوانے بن جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کی باتوں سے بڑی سی بڑی بھیڑ گھنٹوں رکی رہتی۔ ایسی خوبی بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 12، ہٹلر کے باپ نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی اپنے سے کافی بڑی عمر کی عورت سے، دوسری اور تیسری خود سے کافی چھوٹی عمر کی لڑکی سے۔ ہٹلر ان کے باپ کی تیسری بیوی کے بیٹے تھے۔ ہٹلر دن میں 11 بجے سو کر اٹھتا اور وہ خود دیر رات تک جا کر کام کرتا رہتا۔ نمبر 14، ہٹلر اور چارلی چیپلن کی مونچھیں بالکل ایک جیسی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چارلی چیپلن کو بہت پسند کرتا تھا۔ دوستو اس کے علاوہ دونوں کی پیدائش 1889 میں ہوئی، ایک ہی سال اپریل میں ہوئی، اور دونوں کی پیدائش میں صرف اور صرف 4 دن کا ڈفرنس تھا۔ نمبر 15، اڈولف کا مطلب ہوتا ہے شاندار بھیڑیا۔ نمبر 16، بچپن میں ہٹلر پادری بننے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ جب وہ 4 سال کا تھا تو ایک پادری نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ نمبر 17، دوستو ورلڈ وار 1 کے دوران امریکن فوجیوں نے ایک زخمی جرمن فوجی کی جان بخش دی اور خوش نصیبی سے وہ فوجی اڈولف ہٹلر ہی تھا۔ نمبر 18، اسی جنگ میں ہٹلر کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر یہ کہہ چکے تھے کہ اس جوان کی آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن جلد ہی ہٹلر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور پہلے سے بھی زیادہ اچھی۔ ڈاکٹر کے مطابق ہٹلر کی ویل پاور اتنی زیادہ تھی کہ اس کی بیکار آنکھیں دوبارہ سے ایک طرح سے نئی بن گئی تھی۔ نمبر 19، اینی فرینک جرمن ایک یہودی لڑکی تھی۔ اس نے 14-15 سال کی عمر میں ڈائری لکھی۔ اس ڈائری کو ان کے فادر نے اینی کی 13ویں یوم پیدائش پر گفٹ کیا۔ ڈائری کا نام تھا دا ڈائری آف ینگ گرل۔ یہ آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس ڈائری میں ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا وہ سب درج ہے اور اسے کافی قریب سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 20، دنیا کے لیے سب سے زیادہ خوف والا شخص
खुद भी बड़े एहतियात से जिंदगी जी रहा था। इसी वजह से उसने फूड्स टेस्टर ने खाने के लिए नौकरी पर रखे हुए थे। ये फूड टेस्टर पहले हिटलर के खाने को टेस्ट करते और फिर इसे हिटलर को दिया जाता। नंबर 21, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन और हिटलर। इन तीनों में एक चीज बहुत ज्यादा मुश्तरक थी, इन तीनों को बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता था। नंबर 22, हिटलर ने मरने से एक दिन पहले शादी की, इसलिए उसकी कोई औलाद नहीं थी। नंबर 23, हिटलर ने अपनी स्वाने उम्री मेन कैफ में भारत और भारतीय लोगों के खिलाफ काफी कुछ लिखा, जिससे साफ वाज़ेह लगता था कि उन्हें भारत से काफी नफरत है और वो भारतीयों को भी ज्यादा नापसंद करते हैं। नंबर 24, जब बरतानिया के जालिम फौजियों ने दोबारा तुर्की को तोड़ने के लिए हमला किया तो उस वक्त मुसलमानों की मदद को कोई भी नहीं था, सिर्फ हिटलर ने अपनी फौजें तुर्की भेजी, बल्कि हर तरह से सपोर्ट किया। नंबर 25, हिटलर मानता था कि या तो जर्मनी दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क होगा या तो जर्मनी रहेगा ही नहीं। नंबर 26, अगर दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर न हारा होता तो जर्मनी ने एटम बम लगभग बना लिया था। पहले वो अमेरिका पर फेंकता, फिर वो एटम बम फ्रांस और बरतानिया पर। नंबर 27, ऐसा माना जा रहा था कि जब रूस ने बर्लिन पर हमला किया तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। नंबर 28, कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी इकलौती शादी अपनी मौत से एक दिन पहले ईवा ब्राउन से की और अगले ही दिन हिटलर ने हार से मायूस होकर खुदकुशी कर ली। उनकी बीवी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। नंबर 29, कहा जाता है कि हिटलर ने कहा था कि मेरी लाश को जला देना और उसके मरते ही उसकी लाश को जला दिया गया। नंबर 30, ये कहा जा रहा है कि हिटलर ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि अमेरिका से हुए एक खुफिया मुआहदे के तहत वो भागकर अपनी बीवी के साथ अर्जेंटीना में चला गया, जहां वो कई सालों तक गुमनाम जिंदगी जीता रहा और 1962 में उसकी मौत हो गई। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर दे देना। हिटलर के बारे में आपकी राय क्या है ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।